العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، ہماری گفتگو چل رہی تھی جہل اور اس کی اقسام میں۔ عبارت ہم نے تقریباً پڑھ لی تھی، جو ابھی یہ ہوگا کہ ہم ایک چیز کو باہر سے سمجھیں گے اپنی طرف سے، پھر دیکھیں گے کہ عبارت مصنف نے کیا کہا ہے اور کہاں پہ کیا ہے، کچھ ابہامات وغیرہ ہیں۔ علیکم السلام۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمارے لیے واضح ہونی چاہیے کہ جہل کی دو قسمیں ہیں، جہل تصوری اور جہل تصدیقی۔ ٹھیک ہے، جہل تصوری کی ہم نے کیا تعریف کی کہ جو علم تصوری کی جگہ پہ آ جائے۔ علم تصوری کی جگہ پہ کیا مطلب کہ علم تصوری ختم ہو جائے، اس کا عدم لگا دیں تو وہ کیا بن جائے گا، جہل تصوری بن جائے گا۔ اسی طریقے سے علم تصدیقی کا عدم لگا دیں، عدم العلم تصدیقی کر دیں تو وہ کیا بن جائے گا، جہل تصدیقی بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات واضح ہے۔ اس کے بعد جہل کی دو قسمیں اور بھی ہیں، ایک جہل بسیط اور ایک جہل مرکب۔ جہل بسیط جس میں ایک جہالت ہو، اس چیز سے ہم جاہل ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ واقعی ہم جاہل ہیں۔ جہل مرکب میں کیا، دو جہالتیں ہیں، ایک تو اس چیز سے بھی جاہل ہیں اور دوسری اپنی جہالت سے بھی جاہل ہیں۔ اچھا، اپنی جہالت سے جاہل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ یقین رکھے ہوئے ہیں کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی علم ہے، اپنے وہم کے مطابق کیا ہے، ہمیں تصدیق ہے، ہمیں کیا ہے، اعتقاد ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا یہ کہا جاتا ہے کہ جہل مرکب میں کیا ہوتا ہے، اعتقاد موجود ہوتا ہے، جہل مرکب میں تصدیق ہوتی ہے، لیکن کون سی تصدیق اور کون سے اعتقاد جو کہ مطابق کے واقع نہیں ہوتا۔ یا یوں کہیں کہ جہل مرکب والا بندہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ واقع میں کیا ہے، علم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں تعریفیں واضح ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو ہم نے جس چیز کو سمجھنا ہے کہ جہل کی ہم نے پہلے دو قسمیں کی، جہل تصوری اور جہل تصدیقی۔ پھر یہ جو جہل کی دو قسمیں ہیں، جہل مرکب اور جہل بسیط، کیا یہ دونوں قسمیں جہل تصوری کی بنیں گی یا یہ دونوں قسمیں جہل تصدیقی کی بنیں گی؟ ٹھیک ہے، مصنف کی عبارت میں کیا ہے، مصنف یہ کہتے ہیں کہ جو جہل تصدیقی ہے اس کی دو قسمیں بنیں گی، یعنی جہل تصدیقی کی دو قسمیں، ایک جہل بسیط اور جہل مرکب۔ لیکن جو جہل تصوری ہے اس کی فقط ایک قسم بنے گی، جہل بسیط، اس کی جہل مرکب قسم نہیں بن سکتی۔ ٹھیک ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کو جاننے کے لیے ہم یوں شروع کرتے ہیں شروع سے کہ دیکھیں جی جہل تصوری کہاں پہ آئے گا، علم تصوری کے مورد میں۔ اچھا، علم تصوری کے مورد میں کیا ہوتا ہے، وہم اور شک ہوتا ہے، کیونکہ وہم اور شک کو کہاں پہ رکھا، علم تصوری میں رکھا، اور یقین اور ظن کو کہاں رکھا، تصدیق میں رکھا۔ تصدیق کی دو قسمیں بنا، یقین اور شک، اور تصور کہا کیا کہ اگر نسبت کی خبر کے بارے میں وہم ہو تو شک ہو، اسے کیا کہتے ہیں، تصور کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہمارے پاس کیا ہے، فرض کر ہمیں وہم ہے کہ مریخ پہ کوئی رہتا ہے نہیں رہتا، یا ہمیں کیا ہے، شک ہے کوئی رہتا نہیں رہتا، یہ کیا ہے، علم تصوری ہے۔ اچھا، اس علم کو ختم کریں۔ اچھا، اس علم کو ختم کرنے کا مطلب یعنی اپنے وہم کو بھی ختم کر دیں، شک کو بھی ختم کر دیں۔ ہم کہیں کہ ہمارے پاس نہ وہم ہے نہ شک ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہم اور شک کو ختم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ مریخ پہ پتہ کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا، کوئی وہم بھی نہیں ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہم مکمل طور پہ غافل ہیں، نہ ہمیں مریخ کا نام آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا۔ جیسے علاقے کے بزرگان وغیرہ ہیں، مثلا انہیں کہ مریخ، ان کو پتہ نہیں مریخ ہوتا کیا ہے، اسے بھی کیا کہیں گے، جاہل کہیں گے، نہ وہم ہے شک ہے۔ یا وہ بندہ جس کو پتہ ہے کہ مریخ ہے لیکن آبادی کے بارے میں اس نے کچھ اندازہ بھی نہیں ہے، ذرا سا بھی کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، کوئی وہم بھی نہیں ہے کیا آبادی وہاں پہ ممکن ہے ممکن نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ متوجہ ہے، لیکن متوجہ ہونے کے بعد کیا ہے، اسے وہم اور شک دونوں میں سے ایک بھی حاصل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، لہذا جہل تصوری دو طرح کا بن رہا ہے۔ ایک جہل تصوری کیا بن رہا ہے، غافل۔ غافل کیا کہتے ہیں، غیر الملتفت، کہ جس کی اصلاً کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ جیسے ہماری بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ کمپیوٹر کے کوئی سافٹ ویئر ہیں، وہ نام ہی نہیں سننے ہوئے تو اس کا مطلب ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری کیا بنے گی جہل تصوری قسم، ملتفت، جو اپنے جہل کی طرف کیا ہے، متوجہ ہے۔ اچھا، جو بندہ غافل ہے اور جو بندہ کیا ہے، متوجہ ہے، دونوں کیا آ جائیں گے، جہل تصوری میں آ جائیں گے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو جہل تصوری کی دونوں قسمیں ہیں، کون سی دونوں قسمیں، پہلا غافل اور دوسرا کیا ہے، ملتفت، متوجہ، کیا یہ دونوں قسمیں بسیط ہیں یا مرکب ہیں؟ اچھا، مرکب کی ایک علامت بیان کر دی کہ وہاں پہ دوسری بھی ایک جہالت ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ جب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مریخ کے اوپر کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا، یا ایک بزرگ جس نے مریخ کا نام ہی نہیں سنا ہوا،
کیا وہ اور بھی کوئی عقیدہ رکھے ہوئے ہے کہ اس کے خلاف بالکل کوئی یقین تصدیق ہے اس کے پاس؟ کہتے نہیں، کوئی تصدیق یقین وغیرہ اس کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب اس کے پاس کوئی اور تصدیق نہیں ہے، کوئی اور یقین یا عقیدہ اس نے نہیں رکھا ہوا، فقط کہتے ہیں میں جاہل ہوں، یا یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ، اصل میں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کمپیوٹر کے بہت سارے سافٹ ویئر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جہالت کا اقرار کر رہے ہیں. اور جو بندہ جہالت کا اقرار کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ جاہل بصیر کہتے ہیں. یعنی وہ اپنی جہالت سے بھی خود کیا ہے؟ آگاہ ہے. لہٰذا یہ کیا بنے گا؟ جاہل بصیر بنے گا. اگر جاہل مرکب بنائیں گے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے ذہن میں کوئی ایک اعتقاد بنائے، اور اعتقاد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی تصدیق ہو، اور تصدیق کا تعلق کیا ہے؟ تصور سے ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تصدیق کا تعلق کس سے ہے؟ علم تصدیقی سے ہے، جاہل تصدیقی سے ہے. لہذا چونکہ جاہل تصوری میں کوئی تصدیق نام کی چیز نہیں ہوتی، کوئی اذعان اور یقین نام کی تصدیق نہیں ہوتی، لہذا اس سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے جناب علی؟ فقط جاہل بسیط رہے گا، جاہل مرکب نہیں آ سکتا. یہاں تک واضح ہے؟ اچھا، ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں یقین تو ہے اپنی جہالت کا نا. جب ہم اپنی جہالت کا یقین ہے، اس کا مطلب ہے کہ تصدیق ہم کرتے ہیں اپنی جہالت کی. جب ہم اپنی جہالت کی تصدیق کر رہے ہیں تو جاہل بسیط میں کیا آ گئی؟ تصدیق بھی آ گئی. ٹھیک ہے، آپ کیا کہہ رہے تھے کہ تصدیق نہیں ہوتی جاہل بسیط میں. ہم کہتے ہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم خود جاہل ہیں، اپنی جہالت کی تصدیق کرنا یہ تصدیق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا کیا جواب ہوگا کہ جس چیز سے آپ جاہل ہیں اس کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہوتی. ورنہ اپنی جہل کی تصدیق انسان کرے گا. لیکن جاہل مرکب میں کس کی تصدیق ہوتی ہے؟ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں. مثلا ایک بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ زمین سیدھی ہے، بالکل گول نہیں ہے، اب اس کا یہ جو عقیدہ ہے وہ اسی کے بارے میں کیا ہے؟ وہ تصدیق ہے اس کی. جہالت کے بارے میں تصدیق کی بات نہیں ہوتی. تصدیق کیا مطلب؟ یعنی جس چیز کے بارے میں علم حاصل کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی تصدیق ہے یا تصدیق نہیں ہے. اپنی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. جو اپنی کیفیت ہوتی ہے وہ کس میں چلی جاتی ہے؟ علم حضوری میں چلی جاتی ہے. ابھی بحث کس میں؟ علم اصولی میں. یا فرض کریں اگر علم اصولی میں بھی ہو کہ وہ جو چیزوں کے بارے میں علم ہے، معرفت ہے، اصولی ہیں، تو اس میں بھی کیا ہے؟ اپنی بارے میں تصدیق کرنا یہاں پہ مراد نہیں ہے. یہاں پہ مراد کیا ہے کہ جس چیز کا علم حاصل کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں تصدیق ہے یا تصدیق نہیں ہے. تو یہاں پہ جس چیز کا علم حاصل کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہوتی جاہل تصوری میں. جب تصدیق نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا وہاں پہ مرکب نہیں آ سکتا، کیونکہ مرکب میں کیا ہے؟ کسی نہ کسی چیز کی کیا ہوتی ہے؟ تصدیق ہوتی ہے. لہٰذا مصنف نے یہاں پہ کیا بیان کیا کہ جاہل بسیط ہمیشہ کیا ہوگا جناب علی؟ جاہل تصوری. جاہل تصوری کیا ہوگا؟ ہمیشہ جاہل بسیط ہوگا. جاہل بسیط کیا مطلب؟ کہ جو بندہ اپنی جہالت سے کیا ہو؟ آگاہ ہو. ٹھیک ہے، اپنی جہالت کیا کرتا ہو؟ اقرار کرتا ہوں. اچھا، جہالت کا اقرار کون بندہ کرتا ہے؟ جو متوجہ ہو اپنی جہالت کی طرف. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں نے اشکال کیا کہ جو بندہ غافل ہوتا ہے وہ تو جہالت اقرار نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیا کیسے کہ جہالت اقرار کر رہے ہیں. تو یہاں پہ عبارت میں دیکھیں مصنف نے جو جہل کی قسم کی یعنی جہل جو بسیط کی جو ہے وہ جو تعریف کی ہے جہل بسیط کی. ٹھیک ہے، جہل بسیط کی جو تعریف کی ہے وہاں پہ کیا کہا ہے؟ الجہل البسیط. یعنی ایک نمبر ہے، ایک نمبر بعد کیا؟ الجہل البسیط ہوا این یجہل الانسان شیئا، انسان ایک چیز سے جاہل ہو، وہو ملتفت الی جہلی، اور جہل کی طرف متوجہ بھی ہو. یعنی یہاں سے غافل پہ نکل گیا نا بندہ. ٹھیک ہے، ایک بندہ غافل ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کا اصلا نام ہی نہیں سنا، ہم تو غافل ہو گئے. لیکن یہاں پہ غافل کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. جہل بسیط کسے کہتے ہیں؟ کہ جہالت ہو، جہالت کے بعد اپنے جہل کی طرف توجہ ہو، توجہ کے بعد اس جہالت میں ایک علم بھی آ جائے. فَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، بس اسے علم بھی ہو جائے کہ وہ نہیں جانتا. کس چیز کا علم؟ اپنی جہالت کا علم. اور جہالت کس چیز کی؟ اس چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم جاہل ہیں کہ آیا مریخ کے اوپر کوئی آبادی ہے یا آبادی نہیں ہے، تو مریخ کی آبادی کے بارے میں جاہل ہیں، اور جو اپنی جہالت ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ عالم ہیں. اپنی جہالت کے بارے میں ہم عالم کب بنے ہیں؟ کہ جب ہم اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. تو اگر ہم اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہی نہ ہوتے پھر کیا یہاں پہ کہا جا سکتا تھا کہ ایک بندہ اپنی جہالت کا عالم ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. لہٰذا مصنف کے اوپر کچھ لوگوں نے اشکال کیا کہ مصنف کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہ ہوا ملتفت الی جہلی، کیونکہ جو جاہل غافل ہے، جو غافل بندہ ہوتا ہے اسے بھی جاہل کہا جاتا ہے. کہتے نہیں ہے کہ مولانا حضرات بہت ساری چیزوں سے جاہل ہیں، کیا مطلب یہ آج تک انہوں نے نام ہی سنے ہوئے. انگلش کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ انگلش ان کو نہیں آتی، تو انگلش طرف متوجہ نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی چیزوں طرف متوجہ نہیں ہے، تو کیا یہ غافل ہو گئے نا؟ غافل ہو گئے تو یہ بھی جاہل ہیں، یہ بھی جاہل بسیط ہیں، کسی بھی جاہل بسیط کہا جاتا ہے. لیکن مصنف کی تعریف میں جو ملتفت ان کا لفظ آ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ گڑبڑ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں پہ تعریف کیا کرتے ہیں کہ جاہل بسیط کسے کہتے ہیں؟
کہ انسان کسی چیز سے جاہل ہو اور جاہل ہونے کے بعد چاہے وہ اپنے جہل کی طرف متوجہ ہو یا متوجہ نہ ہو، فقط وہ یہ کہتا ہو کہ بس میں جاہل ہوں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں دعویٰ کرتے کہ ہمیں انگلش آتی ہے، ہمیں سافٹ ویئر چلانا آتے ہیں، نہیں، ہم کرتے ہیں کہ ہم غافل ہیں، ہمیں جاہل نہیں پتہ، ہم بھی جاہل بسیط ہو جائیں گے، اگرچہ ہم کیا ہے متوجہ نہیں ہیں، ملتفت ہیں۔ یہ ایک تعبیر ہوگی، اس کا ایک جواب نہیں ہے۔ اب متوجہ کیا ہوتے ہیں، اس کے نام کا تو پتہ ہو کم از کم، اپنی جہالت کی طرف۔ ہاں متوجہ کون، جہالت طرف متوجہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کس چیز کی جہالت، کس چیز کی جہالت، اس چیز کی جہالت طرف ملتفت نہیں ہے۔ فرض کریں میں ایک نام رکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، فرض کریں ہم ایک کسی سافٹ ویئر کا نام کہتے ہیں کلک سافٹ ویئر، جی کلک سافٹ ویئر، جب میں نے کہا تو آپ کیا ہوئے، متوجہ ہوئے کہ کلک سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، پھر آپ نے کہا کلک سافٹ ویئر کا مجھے تو نہیں پتہ، یہ متوجہ ہوئے ہیں جب نام بتایا گیا کلک سافٹ ویئر کا۔ اگر کلک سافٹ ویئر کا نام ہی نہ بتایا جائے، آپ کہیں گے میں تو غافل ہوں۔ جب غافل ہیں تو غافل ہونے کے بعد کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ بہت ساری چیزوں کا، جب بہت ساری چیزوں کا مجھے نہیں پتہ تو اس کا مطلب ہے جہل بسیط ہے لیکن توجہ نہیں ہے اپنی جہل کی طرف، یعنی اپنی جہل کی طرف توجہ کیا مطلب، یعنی اس چیز کی نسبت سے جہالت، یعنی اب دونوں میں کیا فرق ہو گیا، ایک دفعہ کلک سافٹ ویئر کا نام بتایا تو اب وہ بندہ کیا ہے کہ ہاں کلک سافٹ ویئر کی نسبت سے کیا ہوں میں جاہل ہوں، ایک دفعہ کہتا ہے کلک سافٹ ویئر کا نام نہیں بتایا، وہ کہتے ہیں بہت ساری چیزوں سے جاہل ہوں، اب وہ چیز کون سی ہے یہ کیا معین نہیں ہے۔ اس طرح سے ہر کوئی جہل بسیط ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز، ہر انسان کو ہر چیز کا علم تو نہیں ہوتا، ہاں بعض کا بعض، یعنی ہر کوئی جہل بسیط ہو جائے گا، یعنی سارے لوگ اکثریت جو جہالت کی قسم بنے گی جہل بسیط بنے گی، اب جہل مرکب کیا ہوگا وہ بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ آپ کی بات پہ ہے، اگر آپ کی بات سے نتیجہ اور نکالنا، ہم کیا کہیں گے کہ ہر بندہ کیا ہے متوجہ ہوتا ہے اپنی جہالت کی طرف، اس چیز کا معین کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ متوجہ ہے، لہذا مصنف کی عبارت کیا ہے ٹھیک ہے۔ وہ ہوا ملتفت الی جہلی، کیا مطلب کہ یہاں پہ ضمیر کدھر جا رہی ہے، الی جہلی، یعنی اس شے کی جہالت سے متوجہ ہونا، یعنی ان یجہل الانسان شیئا، انسان ایک شے سے جاہل ہو، وہو ملتفت الی جہل ھذا الشیء، اور وہ جو اس شے کی جہالت ہے اس کی طرف کیا ہو متوجہ ہو۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں شے مراد نہیں ہے، یہاں پہ مراد کیا ہے اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہونا، وہ شے کو معین نہیں کرنا، پھر کیا ہے ہر بندہ متوجہ بن جائے گا، ملتفت بن جائے گا، یعنی جو غافل ہے ہم کہیں گے یہ غافل ہے بندہ، کہیں گے نہیں غافل نہیں ہے، یہ بھی تو اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہے، ہاں وہ جو خاص چیزوں کی جہالت کہہ رہے ہیں وہ نہیں پتہ، کیونکہ چیزوں کا نام ہی آپ نے نہیں لیا، ٹھیک ہے واضح، لہٰذا کیا ہے یعنی اس کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں، جو آپ نے کہا اس کے مطابق اگر ہم شے کو معین کرتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے ہاں غافل اور ہوتا ہے اور ملتفت اور ہوتا ہے، غافل وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی چیز معین ہی نہ کی جائے، ملتفت وہ ہوتا ہے کہ چیزوں کے نام اسے بتائے جائیں، نام بتانے کے بعد اس کے ذہن میں کچھ بھی پلے نہ پڑے، نہ اسے وہم ہے نہ اسے شک ہے، کچھ بھی نہیں پڑے، تو ہم کیا کہتے ہیں یہ بندہ کیا ہے جاہل ہے، جہل تصوری۔ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کس کا؟ الا جہلہ، الا جہل ہی کی ضمیر انسان کی طرف پلٹائیں تاکہ عبارت مصنف کی عبارت میں کوئی نقص پیدا نہ ہو، اپنی جہالت، ہاں انسان اپنی جہالت کی طرف کیا ہو متوجہ ہو، اور جو غافل بندے ہیں وہ اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہیں، لہٰذا ہم کہیں گے کہ غافل کا وجود ہی نہیں ہے دنیا میں، غافل کیا مطلب جو اپنی جہالت سے غافل ہوں، ایسے کوئی بندے نہیں ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ، کوئی بندہ میں نہیں ہے سوائے پاگل کے جو کہ مجھے ہر چیز کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے جو یعنی عقل رکھنے والے انسان ہیں سب کیا ہیں وہ ملتفت ہو جائیں گے، لہٰذا غافل نہیں بنے گا۔ اگر جہل کے میری شے کی طرف پلٹائیں کہ وہ جو مخصوص چیز ہے پھر دو قسم بنیں گی، پھر ایک دفعہ غافل کہیں گے، ایک دفعہ کہیں گے کہ ملتفت، ان توجہ دلانے کے بعد کچھ نہیں حاصل ہوا تو وہ کیا رہے گا جاہل رہے گا، واضح یہاں پہ بات۔ اچھا اب آ جائیں جہل تصدیقی میں، یہاں تک واضح ہو سب، تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جہل تصوری کو ہم جہل مرکب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جہل مرکب میں تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہے کسی چیز کے علم کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہوتی، اپنی جہالت کی تصدیق ہوتی ہے وہ تو ہوتی رہے، اس میں مشکل نہیں ہے، اصل بات کیا ہے کہ جس چیز کے علم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، کہ جس کے علم کو ہم نے اٹھایا، ہم نے کہا ہے کہ اس بندے کو جو کلک سافٹ ویئر ہے اس کا نہ تصور ہے نہ علم ہے، تو اسی کلک سافٹ ویئر کے بارے میں کوئی غلط قسم کا اس کا عقیدہ بھی نہیں بنا ہوا، کوئی غلط قسم کی اس کی سوچ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی تصدیق اس میں نہیں ہے۔ اچھا جہل مرکب میں کیا ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا جہل مرکب کہاں پہ آئے گا، جہل تصدیقی کی جگہ پہ آئے گا نا، جہل تصدیقی کس میں بنے گی، یعنی ہم یوں کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم بناتے ہیں علم تصدیقی، علم تصدیقی پھر ہم ختم کریں گے تو کیا بن جائے گا جہل تصدیقی، پھر ہم جہل تصدیقی کریں گے کیا یہ جہل بسیط ہے یا مرکب ہے،
اچھا علم تصدیقی میں آ جائے. علم تصدیقی کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں پہ ظن ہو یا کیا ہو، یقین ہو. ٹھیک ہے، تصدیق کی دو قسمیں بنائی. ہمیں ظن یا یقین ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ تصدیق ہوگی. اس تصدیق کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے، طریقہ کیا ہے کہ آپ اس بندے کے ظن اور یقین کو ختم کر دیں. آپ کہیں کہ نہ اس بندے کو ظن ہے نہ اس بندے کو یقین ہے. ظن اور یقین کو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں. پہلا تو کیا ہے کہ ظن اور یقین کو ختم کریں اور آپ کیا کہیں گے؟ اس سے وہم ہے، شک ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کیا ہے جناب علی مریخ کے اوپر آبادی ہے، یقین ہے، یا کہہ رہا تھا مجھے ظن ہے. آپ نے اسے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. پھر وہ بندہ کیا ہو گیا؟ مشکوک ہو گیا. مشکوک کیا مطلب؟ وہ جو اس کی تصدیق تھی وہ ختم ہو گئی، جو اس کا اعتقاد تھا، عقیدہ تھا، وہ ختم ہو گیا. وہ جب ختم ہو گیا تو وہ کیا بن گیا؟ تصور بن گیا. ٹھیک ہے، یعنی علم تصدیقی کو اگر ختم کیا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ علم تصوری بن جاتا ہے. کیونکہ علم تصدیقی کو ختم کرنے کیا مطلب ہے کہ علم تصدیقی کی دو قسمیں ہیں، ظن اور یقین، ان کو ختم کیا جائے گا. اور ظن اور یقین کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کے لیے شک پیدا کر دیں یا وہم پیدا کر دیں. اور شک یا وہم پیدا ہوگا تو پھر بھی بندہ عالم رہے گا، جاہل تو نہیں بنے گا، لیکن وہ علم تبدیل ہو جائے گا. پہلے علم تصدیقی تھا، ابھی کیا ہو جائے گا؟ علم تصوری ہو جائے گا. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اثراً اس کو غافل کر دیں. ٹھیک ہے، غافل کر دیں کیا مطلب؟ اس سے وہم بھی چھین لیں، شک بھی چھین لیں، ظن اور یقین تو ویسے چھین لیں، یعنی بالکل اسے غافل بنا دیں. غافل بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو علم تصوری ہے وہ بھی ختم کر دیں. ٹھیک ہے، اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ پھر بھی جہل تصدیقی ہو جائے گا. یعنی جہل تصدیقی کی دو صورتیں مان رہی ہیں. پہلا جہل تصدیقی وہ ہے کہ جس کے ساتھ علم تصوری ہے، یعنی وہم اور شک ہے. اور دوسرا جہل تصدیقی کون سا مان رہا ہے کہ جس کے ساتھ وہم اور شک بھی نہیں ہے، یعنی علم تصوری نہیں ہے. یہ واضح سی بات ہے کہ جب کسی چیز کا تصور ہی نہیں ہے تو یقین بھی نہیں ہوگی اس کے بارے میں. واضح. اچھا، یہ تو کیا ہو گیا؟ جہل تصدیقی بن گیا. جہل تصدیقی کی دو قسمیں ہم نے بنا دی. اب انہی دونوں قسموں پہ فٹ کرنا ہے کس کو؟ جہل بسیط اور جہل مرکب کو. ٹھیک ہے، اچھا ایک بندے کو پہلی قسم میں آ جائے جو وہم اور ظن، وہم اور شک جس کو ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ جہل تصدیقی ہے. اب وہم اور شک کی صورت میں ایک بندے کو کیا کریں؟ آپ کہیں کہ وہ اپنی تصدیق سے جاہل ہے. تصدیق سے جاہل ہے یعنی وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے اس خبر کے بارے میں تصدیق نہیں ہے، مجھے اس خبر کے بارے میں ظن اور یقین نہیں ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ واقعاً کیا ہے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا ابھی تک. اس کو کیا کہیں گے؟ جہل بسیط کہیں گے. یعنی یہ اقرار بھی کر رہا ہے کہ مجھے یقین حاصل نہیں ہوا، مجھے ظن حاصل نہیں ہوا. اسے کیا کہیں گے؟ جہل بسیط کہیں گے. یہ پہلی قسم میں بن جائے گا. جہل بسیط دوسرے میں کہتے جائے گا غافل میں، تو غافل پر یہی صورت حال آئے گی. یعنی چونکہ جہل تصدیقی جو دوسری قسم والا ہے وہ کیا ہے؟ ساتھ ساتھ جہل تصوری بھی ہے. یعنی اسی جہل تصوری کو ہم جہل تصدیقی کا نام بھی دے رہے ہیں. تو جہل تصوری میں جو پہلے ہم نے گفتگو کی کہ غافل ہو، ملتفت ہو، اصلاً اسے پتہ ہی نہ ہو، اور ساتھ اقرار بھی کرے کہ مجھے نہیں پتہ، اسے کیا کہا جائے گا؟ پھر جہل تصوری بھی کہا جائے گا اور جہل تصدیقی بھی کہا جائے گا. واضح. یہاں پہ جہل کیا ہے؟ بسیط یہاں پہ واضح ہو گیا. جہل مرکب کیسے بنائیں گے؟ پہلی قسم ہے جس بندے کو وہم یا شک ہے اسے کیا بنائیں؟ آپ جہل مرکب بنائیں. ٹھیک ہے، ہم مثال بناتے ہیں. اسے وہم ہے کہ یہ زمین کیا ہے جناب علی؟ گول ہے. گول ہونے کے بارے میں اسے وہم ہے. اور ادھر سے وہم کے مقابلے میں ہم نے کیا ہے؟ وہم اور ظن کیا چلتے ہیں؟ عکس چلتے ہیں. وہم کیا ہے کہ زمین گول ہے، اور ادھر سے ظن ہو جائے گا کہ زمین کیا سیدھی ہے بالکل. ٹھیک ہے، وہم کے مقابلے میں ظن لے آئے. وہم تھا کہ زمین گول ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں مجھے ظن ہے کہ زمین کیا ہے؟ بالکل سیدھی ہے. جب اسے ظن ہو گیا تو ظن کیا مطلب؟ اسے تصدیق حاصل ہو گئی، لیکن تصدیق کیا ہے؟ واقعے کے مطابق نہیں ہے. اور وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مجھے تصدیق حاصل ہوئی ہے یہی کیا صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی جہالت سے جاہل بھی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ جو مجھے تصدیق حاصل ہوئی ہے میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ کیا بن جائے گا؟ پھر جہل مرکب بن جائے گا. یعنی جہل مرکب میں کیا ہوگا؟ علم تصوری بھی ہوگا، اور علم تصوری کے ساتھ کیا ہوگا؟ جہل بھی ہوگا، اور جہل بھی کیا ہو جائے گا؟ مرکب ہو جائے گا. لیکن علم تصوری کس چیز کا ہوگا؟ اس چیز کے زمین کے گول ہونے کے بارے میں. اور جہل تصدیقی کس کے بارے میں ہوگی؟ اس زمین کے سیدھا ہونے کے بارے میں. جہل تصدیقی پہلے سے ہے، لیکن جہل تصدیقی مرکب کیوں بن گئی ہے؟ کیونکہ وہ ایک خلاف واقع اعتقاد بھی رکھ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین بالکل سیدھی ہے میرے نزدیک. اس سے ہم کیا کہیں گے کہ یہ بندہ علم تصوری رکھتا ہے لیکن تصدیق سے جاہل ہے، اور ایسا جاہل ہے کہ ساتھ اس نے ایک اور اعتقاد بھی بنا لیا ہے. لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ جہل مرکب ہو جائے گا. یہ کہاں پہ آپ کہیں گے؟ جہاں پہ وہم اور شک کیا ہو اس کے ساتھ ہو. اچھا، وہم کی صورت میں تو ہم نے بنا لیا کہ مقابلے میں کیا تصدیق آ گئی، لیکن شک کی صورت میں کیا کریں گے؟
متوجہ ہیں. وہم کی صورت میں تو مقابلے میں کیا ہے تصدیق آ جائے گی کیونکہ تصدیق میں ظن کافی ہوتا ہے, لیکن شک کے مقابلے میں تو کیا آئے گا, دوسری طرف شک ہی آئے گا. لہذا شک والی صورت میں کیا ہے جہل تصدیقی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, ہمیشہ کیا رہے گا جہل تصوری رہے گا. یعنی ایک بندے کو اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو, یعنی اگر ہم یوں کہیں سوال یوں کریں کہ علم تصوری کی دوسری قسم کہ جب خبر کے بارے میں کیا ہو شک ہو, کیا علم تصوری کی اس جگہ پہ جہل تصوری آئے گا یا جہل تصدیقی آئے گا؟ جہل تصوری آئے گا, تصدیقی نہیں آئے گا. تو جہل تصدیقی نہیں آ سکتا جہاں پہ, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے جہل تصدیقی آئے گا نا, کیسے نہیں آئے گا؟ شک کے مقابلے میں کیا ہے تصدیق اسے نہیں ہے نا. ہم مثال کیا بناتے ہیں, اس سے شک ہے کہ یہ زمین گول ہے یا گول نہیں ہے, شک ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا زمین کے گول ہونے کے بارے میں تصدیق اس کے پاس نہیں ہے. شک کے مقابلے میں یقین نہیں علم نہیں لے کر آنا, جہالت لے کر آئیں گے نا, جہالت لے کر آئیں گے. اس سے کیا نہیں ہے, ہاں اس سے کیا جہالت ہے کہ زمین گول ہے یا گول نہیں ہے. جہالت کون سی ہے؟ شک والی ہے. ٹھیک ہے, شک والا تو علم ہوتا ہے, جہالت ہوتی نہیں ہے. علم اسے ہے, علم ہے کہ اسے کیا علم ہے, یعنی شک ہے, کیونکہ شک کو بھی علم کہہ رہے ہیں نا سمجھ. اسے علم ہے کہ زمین گول ہے یا گول نہیں ہے. الفاظ دیگر اسے شک ہے کہ زمین گول ہے یا گول نہیں ہے. جب شک ہے تو اس کے مقابلے میں تصدیق اس کے پاس نہیں ہے. یقیناً زمین کے گول ہونے کے بارے میں تصدیق ہے, یقین ہے, ظن ہے نہیں ہے. تو شک آ گیا تو ظن وغیرہ ختم ہو جائیں گے نا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو کیا بنانا ہے, اس کو دو قسمیں بنا دینا, ایک طرف ظن کو رکھ دینا, ایک طرف شک کو رکھ دینا. اس کو شک بھی ہے, اس کو ظن بھی ہے. ظن یعنی شک پر نسبت زیادہ اس کو ظن ہے کہ یہ زمین کیا گول ہے, ساتھ ساتھ یہ شک بھی ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے زمین کے ہموار ہو. پھر وہ شک نہیں ہوگا, وہم ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ شک کیا ہوتا ہے 50% ہوتا ہے. جہاں پہ شک آ جائے وہاں پہ ظن اور یقین کی گنجائش نہیں رہتی, وہاں تو آتا ہی نہیں ہے. وہم کے مقابلے میں ظن آتا ہے. پھر کیا کہیں مکس ہوگی ساری بات. کیونکہ بلا فکر کی تصریح ہو رہی ہے. چلیں, لہٰذا جو پہلی قسم ہے آپ وہم کی حد تک رہیں, اس شک کو چھوڑا, اس کے بارے میں مزید آپ غور کریں, پھر بعد میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑا گھمائیں گے. یعنی ہم کیا گفتگو کر رہے تھے کہ جعل تصدیقی کی ہم نے دو قسمیں بنائی ہیں. ایک غافل ہو گیا بالکل, یعنی جعل تصوری جس کا ہو گیا تو وہ جعل تصدیقی آٹومیٹکلی آ جائے گا. اور دوسری قسم کیا بنائی کہ وہم اور شک ہے لیکن یقین نہیں ہے, ظن نہیں ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا یقین اور ظن جب نہیں ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا, جعل تصدیقی ہو جائے گا. اب جس بندے کو یقین اور ظن نہیں ہے, اگر یہ کسی اور چیز کے بارے میں یقین اور ظن رکھ لے, یہ کیا ہو جائے گا, جعل مرکب حاصل ہو جائے گا. تو ہم نے کیا کہا کہ اگر اس چیز کو تصور کا اسے علم ہے, ٹھیک ہے, تصور کا علم کون سا ہے, وہم والا ہے, تو وہم کے مقابلے میں کیا ہے, وہ کسی اور چیز کے بارے میں ظن رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن شک والی صورت میں کیسے کرے گا, یہاں پہ کیا سوال ہم نے بنایا. جب کسی چیز کو شک ہے تو شک والی صورت میں اعتقاد ہو خلاف واقع کا, وہ اعتقاد کیسے پیدا کرے. ٹھیک ہے, یعنی سوال میں یوں بنا رہا ہوں کہ اگر ایک بندے کو شک ہے کہ زمین گول ہے, اس کے بارے میں شک ہے, تو اس شک والی صورت میں جو مقابل نظریہ ہوگا اس کا یقین کیسے آئے گا یا ظن کیسے آئے گا. کیونکہ جب شک ہے زمین کے گول کے بارے میں تو دونوں پلڑے برابر ہیں, ممکن ہے کہ گول ہو, ممکن ہے کہ گول نہ ہو. اب جب آپ کہیں گے کہ اسے تصدیق ہے, اس کے مطلب تصدیق ہے, تو پھر شک کس بات کی, شک نہ رہے. یعنی شک کو بھی باقی رکھیں ہیں اور شک کے مقابلے میں کیا لے کر آئیں, الٹ لے کر آئیں, ظن یا کیا یقین لے کر آئیں. تو یہ متصور نہیں ہے, کیسے متصور کریں, نہیں ہے متصور. چلیے تو اچھا یہاں تک رہ جائیں. لہٰذا کیا ہے, جو جعل تصدیقی ہوگا جس میں وہم ہوگا, علم وہم یا تصور جو ہوگا, فقط جعل تصدیقی میں کیا ہوتا ہے, ظن اور یقین کو ختم کرنا ہوتا ہے نا. ظن اور یقین کو ختم کریں گے تو کیا آ جائے گا, وہم اور شک آ جائے گا. اگر وہم آ گیا تو وہاں پہ جعل مرکب بن سکتے ہیں. کیوں بن سکتے ہیں, کیونکہ جعل مرکب میں کیا ہوتا ہے, خلاف واقع کا اعتقاد ہوتا ہے. جب ایک بندے کو وہم ہے تو اس کا خلاف کیا بنتا ہے, ظن بنتا ہے. ظن کے بارے میں کیا ہے, تصدیق ہو سکتی ہے, کیونکہ ظن کیا تصدیق قسموں میں سے. لیکن اگر وہ شک ہوا تو شک کے مقابلے میں کیا ہے, کوئی تصدیق ہوتی نہیں ہے. لہٰذا جعل مرکب وہاں پہ متصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جعل متصور, جعل تصدیقی متصور نہیں ہے. اچھا یہ ہوگی پہلی قسم. دوسری قسم آ جائے جعل تصدیقی کی, جہاں پہ اصل وہم اور شک بھی نہیں ہے. جہاں پہ وہم اور شک نہیں ہے ایک بندے کو, تو وہاں پہ ظاہری بات ہے کیا کہیں گے آپ,
جب جعل تصوری ہو گیا تو جعل تصدیقی بھی ہو جائے گا، اور جعل تصدیقی جب ہو گیا تو وہاں پہ ایک بندے نے کوئی اور اعتقاد رکھا ہوا جو خلاف واقع ہے، یہاں پہ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک بندہ کیا ہے متوجہ نہیں ہے کہ کلک سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، کیا ہے یہاں بندہ جاہل کیا ہو گیا، جعل تصوری ہو گیا، اصلا کلک سافٹ ویئر کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں پتا۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں جناب علی، جب جعل تصوری ہے تو تصدیق سے بھی جاہل رہ گیا۔ اچھا، تصدیق سے جہل رہنے کے بعد آپ کہیں کہ ہاں اس کا ایک اعتقاد ہے کہ کلک سافٹ ویئر وہ ہوتا ہے کہ جس میں کیا ہے 4-5 بندوں کی گیم ہوتی ہے، ان کی لڑائی آپس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک غلط اعتقاد رکھ لیا۔ اس سے کیا کہیں گے کہ ایک تو وہ جاہل تھا کلک سافٹ ویئر سے، اور دوسرا اس نے کلک سافٹ ویئر کو بنا لیا گیم اپنی شکل میں، گیم ہوتی ہے 4-5 بندے جس میں لڑتے ہیں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، لوڈو کی طرف نے بنا لیا، اس سے کیا کہیں گے جہل مرکب کہہ دیں گے۔ اور اس گیم کے بنانے میں متعاقد بھی ہو گیا۔ ہاں، متعقد جو ہے کہ واقعی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کہہ رہا ہے کہ کلک سافٹ ویئر سے ایک تو جاہل تھا، پتہ نہیں تھا تصور سے، پھر کہتے نہیں مجھے پتہ ہے کہ کلک سافٹ ویئر کیا ہوتی ہے، وہ جو لوڈو کی طرح ہوتی ہے، یوں کہہ رہے نہیں واقعی ہوتی بھی وہی ہے، یوں کہتے اصرار بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا جہل مرکب ہو جائے گا۔ اچھا، پر خلاصے کرام کیا کروں کہ علم تصوری کو جب ختم کیا جائے گا تو وہم اور شک کو ختم کریں گے، وہم اور شک کو جب ختم کریں گے تو وہاں پہ کیا آ جائے گا، بالکل غفلت آ جائے گی، یا ملتفت ہونے کے بعد بھی کچھ بھی اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ جب کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا، جعل تصوری حاصل ہو جائے گا، اور جعل تصوری میں فقط جعل بسیط حاصل ہو سکتا ہے، جعل مرکب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں کسی چیز کی کوئی تصدیق وغیرہ نہیں ہوتی۔ ہاں، اپنی جعل کی تصدیق ہوتی ہے، لیکن اپنی جعل کی تصدیق کے بارے میں گفتگو نہیں ہے۔ گفتگو کیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں یا اس کے خلاف کوئی تصدیق ہے یا کوئی تصدیق نہیں ہے۔ اچھا، دوسری قسم میں آ جائیں جعل تصدیقی۔ جعل تصدیقی کہاں پہ ہوتا ہے؟ علم تصدیقی کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ علم تصدیقی میں کیا ہوتا ہے، ظن اور یقین ہوتا ہے۔ ظن اور یقین کو ہٹانے کے 2 طریقے ہیں، ایک وہم اور شک کو رکھ لیں، اور دوسرا کیا ہے بالکل وہم کو اور شک دونوں کو ختم کر دیں۔ جب وہم اور شک دونوں کو ختم کریں گے تو یہ جعل تصوری بن جائے گا، اور جعل تصوری میں پھر وہی بات آ جائے گی کہ جعل تصوری کے بعد کیا ہے، کیا تصدیق کسی اور چیز کی اس نے رکھی ہے، کسی اور چیز کی تصدیق نہیں رکھی۔ کسی اور چیز کی اس نے تصدیق رکھ لی تو یہ جعل مرکب ہو جائے گا، کسی اور چیز کی تصدیق نہیں رکھی تو جعل تصوری بھی ہوگا اسی ٹائم پہ، اور جعل تصدیقی بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور جعل بسیط سے آپ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور شک اور وہم والے میں ہم نے کیا کہا کہ شک کی صورت میں کیا ہے، کوئی مخالف چیز کا اعتقاد اور مخالف چیز کی تصدیق کرنا یہ متصور نہیں ہے، لیکن وہم کی صورت میں کیا ہے، مخالف چیز کی تصدیق کرنا کیا ہے، یہ متصور ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات واضح۔ اب جو ہے وہ عبارت میں آ جائیں۔ ایک عبارت میں مشکل تھی کل، ثم انہم یقولون، یعنی بالکل شروع میں ہو جائے گی، ثم انہم یقولون ان الجہل ینقسم الی قسمین بسیط و مرکب وفی الحقیقت ان الجہل التصدیقی خاصۃ هو الذی ینقسم الیہما۔ حقیقت میں جہل تصدیقی کی جو ہے نا وہ قسمیں ہیں 2، یعنی جہل تصدیقی فقط کیا ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے الیہما، کس کی طرف، بسیط اور مرکب کی طرف، ٹھیک ہے۔ ولہذا اقتضا، اسی وجہ سے تقاضا کرتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے، جہل تصدیقی، اسی وجہ سے جہل تصدیقی تقاضا کرتا ہے کہ ان نقسم الجہل، کہ ہم جہل کو تقسیم کریں کس کی طرف، تصوری اور تصدیقی کی طرف۔ تصوری اور تصدیقی کی طرف تو پہلے تقسیم کر چکے ہیں، تو میرے مطابق عبارت یوں ہونی چاہیے یہاں پہ، ولہذا اقتضا ان نقسم الجہل التصدیقی الی بسیط و مرکب، تصوری نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے، تصوری نکلنا چاہیے۔ یعنی شروع میں کیا کہا کہ حقیقت میں جہل تصدیقی وہی ہے کہ جو تقسیم ہوتا ہے بسیط اور مرکب کی طرف، اسی وجہ سے جہل تصدیقی یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے بسیط اور مرکب کی طرف۔ اور آگے پھر کیا کہا، وَنُسَمِّيهِمَا بِهَذَا التَّسْمِيَّةِ، اور اب اس بارے میں کوئی مطلب نہیں ہے، وَنُسَمِّيهِمَا، اور اسی بسیط اور مرکب کو کیا نام دیا جائے، تصدیق کا نام دیا جائے، یعنی بسیط اور مرکب کو جہل تصدیقی کے نام دیا جائے، ایک یہ تعبیر اس کو ہو سکتی ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں، اما الجہل تصوری، لیکن جو جہل تصوری ہے فلا یکون الا بسیطا، ٹھیک ہے، یعنی شروع میں کیا کہیں گے، جہل تصدیقی تقسیم ہوتا ہے بسیط اور مرکب کی طرف، اما تصوری، لیکن جہاں تک تصوری کا تعلق ہے تو وہ کیا ہے، فقط بسیط ہوتا ہے، مرکب نہیں ہوتا۔ سوال تو آپ اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کی دونوں قسمیں ہیں، کس کی تصدیقی کی، جعل تصدیقی کی، ہاں، نیچے آ کر کہہ رہے ہیں یہ بسیط جو ہے نہیں ہوتا، مطلب جعل تصوری کی قسم سے۔ نہیں کیا اما جہل تصوری یہ کا ہے، جہل تصوری فلا یکون، جہل تصوری نہیں ہوتا، فقط بسیط، یعنی جعل تصوری کی ایک قسم بنے گی بسیط، اور جعل تصدیقی کیا ہیں، 2 قسم بنے گی، بسیط اور مرکب، ٹھیک ہے۔ آپ اس بسیط کو قبلہ تصدیقی میں بھی لے جا رہے ہیں، ہاں بسیط، یعنی بسیط جو ہے نا جعل بسیط وہ جعل تصوری بھی ہوتا ہے، اور جعل بسیط جعل تصدیقی بھی ہوتا ہے، بسیط دونوں جگہ پہ آئے گا،
لیکن مرکب کس کے ساتھ خاص ہو جائے گا؟ تصدیقی کے ساتھ. تو پھر اس کو تصدیقی میں کیوں لے کے جا رہے ہیں کہ بسیط کو تصدیقی میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ بسیط کو کیونکہ تصدیق تو بہت ہی زیادہ یقین اور تصدیق ہے نا. نہیں، جہل بسیط میں تصدیقی میں کیا؟ اس کو اپنا تصدیق میں یا تو ظن ہوتا ہے یا یقین ہوتا ہے. تصدیق میں کیا ہوتا ہے؟ ظن یا یقین ہوتا ہے. اچھا، اس کی جہالت کیسے بنے گی؟ جہالت بنانی ہے نا، جہل کی بات چل رہی ہے. ظن اور یقین کو ختم کریں گے. ظن اور یقین کو ختم کریں گے پھر کیا صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں گی، یا وہم اور شک آ جائے گا یا وہم اور شک بھی نہیں آئے گا. پھر وہی ساری کہانی ہے. اگر وہم اور شک آ جائے گا تو اس کے مقابلے میں تصدیق کیسے کریں گے؟ وہم کے مقابلے میں کیا آ جائے گی؟ ظن ہو سکتا ہے تصدیق. یہ ساری کہانی آ جائے گی. یہ اس کو تصدیق میں اس سے لکھی جا رہی ہے کیونکہ کل آپ نے بتایا تھا کہ جاہل بسیط میں یہ ہے کہ ایک تو وہ جاہل ہے لیکن اسے تصدیق ہے کہ وہ جاہل ہے. اپنی جہالت کی تصدیق ہے نا. ہاں یہ نہیں، جہل تصوری کو تصدیق میں نہیں لے کر جا رہے. وہ کہاں پہ لے کر جا رہے ہیں؟ درمیان عبارت ہے. جاہل بسیط ہے اس کو تصدیق میں نہیں. ہاں، جہل بسیط کیا ہے؟ تصدیق میں جا سکتا ہے نا. یعنی جہل تصدیقی ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ مریخ پہ کوئی آبادی ہے یا آبادی نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے یقین ہے کہ چاند پہ آبادی ہے، یا وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ مریخ پہ کیا ہے؟ آبادی نہیں ہے. ایک تصدیق بھی کر رہے ہیں. یعنی ہم کیا کہیں؟ واقع میں کیا ہے؟ مریخ پہ آبادی نہیں ہے، یوں ہم بنائیں. اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ مریخ پہ آبادی ہے. جو بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین ہے مریخ پہ آبادی ہے، پھر کہتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ جعل مرکب بن جائے گا. ایک بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ آبادی ہے آبادی نہیں ہے اور میں واقعی جاہل ہوں اس بات سے، اقرار کرتا ہوں جہالت. یہ کیا ہو جائے گا؟ بسیط ہو جائے گا. اپنی جہالت کی اقرار کر رہے ہاں، ہیں. یہ تصدیق لیکن کہاں پہ کس کی جہالت کا اقرار کر رہے ہیں؟ تصدیق کی جہالت کا. لیکن ساتھ سے پوچھیں آپ کو علم بھی نہیں ہے، کہتے نہیں مجھے شک تو ہے، شک تو ہے کہ ہو سکتا ہے آبادی ہو، لیکن تصدیق سے کیا ہوں میں جاہل ہوں. یہ کیا ہو جائے گا؟ جہل بسیط ہو جائے گا. مبتدا اور خبر کے درمیان جو نسبت ہے وہ چاہے مثبت ہو چاہے منفی ہو. ہاں، مثبت منفی کی بات نہیں ہے یہاں پہ. مثبت منفی اصل بات کیا ہے؟ واقع میں کیا ہے. اگر واقع میں کیا ہے وہاں پہ آبادی نہیں ہے تو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ آبادی ہے. اچھا، زمین پہ کیا ہے؟ زمین کیا ہے؟ سیدھی نہیں ہے. زمین کیا ہے؟ مثلا سیدھی نہیں ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ہاں واقعی میں زمین سیدھی نہیں. آپ الٹ بنا رہے ہیں. زمین کیا ہے؟ گول ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ زمین گول نہیں ہے. اور یہاں پہ سلبی کر رہے ہیں. سلب وغیرہ کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ واقع میں ہونا یا نہ ہونا جو حقیقت ہے اس کے خلاف یہ چلا جائے. اگر ہونا ہے تو یہ نہ ہونے کا اعتقاد رکھ لے، اگر نہ ہونا ہے تو یہ ہونے کا اعتقاد رکھ لے. ٹھیک ہے. لہٰذا اس عبارت کی جو مجھے یہ لگا ہے کہ یہ تبدیلی ہونی چاہیے، لیکن کسی اشارے وغیرہ نے کوئی تبدیلی نہیں کی تو آپ بھی غور کریں کہ اس کے علاوہ کوئی درست کرنے کا طریقہ ہے یا نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد. ایک سوال تھا. جی جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ علم تصوری کے معاملے